جادو تو امت نے جو ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، اس میں سے جو سب سے زیادہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا جن کی محبت اہل بیت یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک جاگتی ہے۔ اپنے من پسند کے افراد کو چن کر ان کو منتخب کر کے اور ان لوگوں کے بارے میں ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ کہ یہ لوگ تھے کربلا کے اندر، لہذا ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اب وہ دیگر جو حضرات جو کربلا معلیٰ کے اندر موجود تھے اور وہ زخمی ہوئے، بچ گئے، شہید نہیں ہوئے، یا وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے وغیرہ وغیرہ، ان افراد کا تذکرہ یہ ان لوگوں کی جانب سے بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ مثلا ہمارے بابا جان جن کی اولاد سے ہم ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی جو بیٹے ہیں، امام حسن مثنیٰ جن کی اولاد سے ہم ہیں، امام حسن مثنیٰ کربلا معلیٰ کے اندر موجود تھے اور یہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو گئے، لیکن قبیلہ پاس ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو فزار، تو قبیلہ بنو فزار کا ایک اسما نام کا آدمی آ کر آپ کو اٹھا کر لے گیا اور آپ کی مرہم پٹی کی، آپ باقی رہے۔ تو یہ کربلا کے اندر موجود تھے۔ امام حسن مثنیٰ نام یاد رکھیے گا، مثنیٰ کہتے ہیں فوٹو کاپی کو۔ فوٹو کاپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز اٹ از جیسے امام حسن نظر آتے تھے ویسے نظر آتے تھے، اور امام حسن ایز اٹ از یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے نظر آتے تھے جیسے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ نظر آتے تھے۔ تو یہ امام حسن مثنیٰ یہ بھی کربلا کے غازی ہیں۔ ان کا ذکر وہ یکم محرم سے 10 محرم تک جن کی محبت اہل بیت جاگتی ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کا قصور یہ کہ یہ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا بیان کرتے ہو تو پوری کیوں نہیں کرتے؟ تم کربلا کو مکمل کیوں نہیں بیان کرتے؟ تمہارے نزدیک رسول اللہ کی آل کی محبت کا یہی معیار ہے کہ رسول اللہ کی آل کے وہ افراد جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، ان کے نام تم نہیں لیتے؟ امام حسن مثنیٰ کا قصور یہ کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، اور امام حسن مجتبیٰ کا قصور یہ کہ انہوں نے سرکار امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ اس وجہ سے تم امام حسن مثنیٰ کو کربلا کا غازی شمار نہیں کرتے۔ پھر کربلا کا ایک اور غازی بھی ہے، کون؟ حضرت عمر، یہ بھی مولا کائنات کی اولاد ہے۔ یہ وہی عمر ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ وہی عمر ہے کہ شام کے جیل خانے کے اندر جہاں پر اہل بیت اطہار کو قید رکھا گیا تھا، وہاں پر جب یزید آیا تو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ یہ بھی قید تھے۔ تو یزید کا جو بیٹا تھا خالد بن یزید، اس کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ اس نے جب ان کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، اس نے سوچا کہ یار اس کی عمر کم ہے، تو جب ان کی آنکھوں کے اندر چمک دیکھی اور ان کا چوڑا سینہ دیکھا اور ان کی وہی چال ڈال دیکھی جو امام حسین کے قتل سے پہلے تھی، تو اس نے کچھ باتیں کی امام زین العابدین کے ساتھ اور دیگر حضرات کے ساتھ۔ تو اس وقت اس کی فخریہ باتیں تھیں، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے اتنے لوگ لٹ پٹ گئے، کٹ گئے، پھر بھی تمہاری رسی سے بل نہیں گیا۔ تو سرکار امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ شاخ تمنا ابھی ہری ہے جلی نہیں، میرے بابا حسین کی گردن کٹی ہے جھکی نہیں۔ سنی اونچا بول سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ گردن کٹی ہے جھکی نہیں ہے، تیری غلط فہمی ہے۔ تو اس وقت یزید نے اپنے بیٹے خالد کو آگے کیا، اس کی عمر 12 سال تھی۔ نے کہا کشتی کرو گے؟ حضرت عمر کو کہا کشتی کرو گے؟ تو حضرت عمر نے ایسے یوں اپنی بازو ایسے اوپر کی، آستینیں اوپر کی، اور کہا کہ ایک چھری اس کے ہاتھ میں دے دے، ایک چھری میرے ہاتھ میں دے۔ یہ وہی عمر ہے۔ تو اس وقت کوئی سمجھدار آدمی جو ہے وہ وہاں پیچھے کھڑا تھا، اس نے آواز لگائی، اس نے کہا یزید یہ غلطی نہیں کریو، یہ فاطمہ کا لال ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، اگرچہ یہ بھوکے پیاسے ہیں، 40 دن سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، یہ سفر میں ہے، لیکن یہ بھول جا کہ یہ تھکے ہوئے ہیں،
یہ جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں علی کی طاقت بول رہی ہوتی ہے. ہاں؟ آج وہ چھوٹے چھوٹے 1.5 2 انچی چھوٹے چھوٹے 1.5 2 انچی کے مولوی ہمیں آ کے دکھاتے ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اکھا تھلے کر, پتہ نہیں کتنے نال اکھا ملا رہے, کس کے ساتھ آنکھیں ملا رہے, تجھے نہیں پتا ہم کون لوگ ہیں؟ ہم اس گھر کے لوگ ہیں کہ جو کٹنے کے بعد بھی جھکے نہیں. تو ہمیں کٹنے سے پہلے جھکانا چاہ رہا ہے. تو بہرحال یہ حضرت عمر, ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی کربلا کے غازی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کربلا بیان کرنی ہے تو مکمل کرو, ڈنڈی نہ مارو. یہ جو تم ڈنڈی مارتے ہو, یہ ڈنڈی یہ تمہاری محبت اہل بیت کا ثبوت نہیں ہے. پھر کربلا کا ایک اور غازی بھی ہے جس کو دنیا امام زین العابدین کہتی ہے, وہ بھی تو غازی کربلا ہے. ہمارا معیار تو دیکھنا, ہم جہاں حضرت عباس علمدار کو غازی عباس علمدار کہتے ہیں تو وہاں ہم حضرت امام حسن مثنی کو بھی غازی امام حسن مثنی کہتے ہیں. وہاں ہم حضرت عمر کو بھی غازی حضرت عمر کہتے ہیں. ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا نام عمر ہے, ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا نام عمر ہے. تو اب اہل بیت کی محبت میں زکروٹے, تو مکمل ہے یا سنی مکمل ہے؟ سنی علی کے گھر کے ہر بچے کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے اور اپنے دل کی دھڑکن سمجھتا ہے, چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو. نہیں سمجھے؟ چاہے اس کا نام ابو بکر ہو, چاہے اس کا نام عثمان ہو, چاہے اس کا نام عمر ہو. اور یہ کربلا کے غازی ہے, ان کا تذکرہ بھی ہم یہ زکروٹوں کو یہی کہتے ہیں, ہمت کر اپنے 10 سیڑھیوں کے ممبر کے اوپر چڑھ کے ذرا کبھی ان کا تذکرہ بھی تو کر کے دیکھنا. وہ جو ایک تقریر کے تو 4 5 لاکھ لیتا ہے, ذرا کربلا پوری تو بیان کر کے دیکھنا, تو پھر تجھے لگ پتا جائے گا کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا